دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج دوستو میں بڑی اہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے آپ اپنا گھر کیسے بنائیں۔ مطلب یہ کہ آپ آج کل تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی بہت سے لوگوں کے لیے تو ایک خواب سا بن گیا ہے، اور واقعی اپنا گھر ایک خواب ہوتا ہے، اور زندگی میں عام طور پہ ایک ہی بار انسان اس خواب کو پورا کر پاتا ہے یا نہیں بھی کر پاتا۔ لیکن جو آج کل کی مکانات کی مالیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا مکان بھی آج کل جو ہے نا وہ کروڑ سے اوپر ہی کا ملتا ہے، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں ظاہر ہے وہ مہنگا۔ اگر آپ 240 گز، 400 گز کا بنانا چاہیں گے تو وہ تو پھر آپ 2-4 کروڑ سے کم بات ہی نہیں آج کل ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے، کس طرح ہوگا؟ میں تھوڑا سی اسٹریٹجی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک دم پیسے آ جائیں گے اور آپ مکان بنا لیں گے، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ، ساری انڈے جو ہے نا ایک ہی باسکٹ میں نہ ڈالو۔ پتہ نہیں ایک چار اگر ٹوٹ گئی بارش باسکٹ تو پھر یہ ہے کہ وہ سارے انڈے ضائع ہو جائیں گے۔ تو بس یہی ایک اگر آپ کو مکان بنانا ہے تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو ڈیوائڈ کریں۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جنہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، مکان بنایا ہے، اب اگر مثال کے طور پہ اس کو 2.5 کروڑ کا ایک مکان بنانا ہے، اب وہ 10 سال لگتے ہیں، جب بھی لگتے ہیں تو وہ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے پراپرٹیز، کسی نے ایک چھوٹا سا کہیں فلیٹ لیا ہوتا ہے، کوئی 1-2 جگہ پلاٹ لیے ہوتے ہیں، ایک آدھ جگہ کوئی اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ایک اور جگہ کوئی اور بکنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح ملا کے وہ اس نے 10-15 سال پہلے کی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ معلوم چلا کہ وہ اس کی قیمت بڑھتی چلی آتی ہے۔ اب جب وہ پلاٹ اس نے 5-6 لاکھ روپے کا، 3 لاکھ روپے کا لیا تھا، آج وہ 15 لاکھ روپے کا، 17 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ جو فلیٹ اس نے 8-10 لاکھ روپے کا لیا تھا وہ چلنا 25-30-40 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور کوئی ایسی پراپرٹی جس کو 50 لاکھ کی لی تھی اور معلوم چلا وہ 70-80 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح کرتے کراتے وہ پیسے ظاہر ہے کہ سیف بھی رہتے، بجائے اس کے کہ پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ بینکس میں بھی جو ہے وہ رکھ کے کرنا کیا ہے، بینک میں رکھ سکتے ہیں لیکن اسلامی بینک ہو کر اس کا پروفٹ آپ لیں، اس لیے کہ آپ اپنے حلال کمائی کو کیوں حرام میں آزمائش کرتے ہیں۔ آپ کنونشنل بینکنگ سے بچیں، کنونشنل بینکنگ میں آپ نہ رکھیں، آپ اسلامی بینکنگ میں رکھیں اور اس کے آپ پروفٹ بھی لیں، اس پروفٹ کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو اس طرح آپ کی انویسٹمنٹ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کا معلوم چلا کہ جو ہے نا وہ آپ نے 4-5 چیزیں جو لی تھیں کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور نتیجن آپ جب کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس میں بھی میں بتاؤں گا ایک پوائنٹ کہ آپ نے مکان خریدنے میں کرنا کیا ہے، کہ اسٹریٹجیکل غلطی لوگ کرتے ہیں اور اس میں ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور پراپرٹی سے وہ ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں اور پیسے بھی گوا دیتے ہیں۔ یہ بھی پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب جب آپ اپنی پراپرٹی خریدنے کے لیے دوستوں، جب آپ ظاہر ہے جب آپ ڈیل کرنے جائیں گے، معلوم چلا آپ نے 3 کروڑ کی پراپرٹی لینی ہے اور آپ کے پاس تو ہے وہ بکھرے ہوئے پیسے مختلف جگہوں پر ہیں۔ آپ پہلے تو آپ مکان جو ہے نا وہ اپنے چیزوں کو بیچنا شروع کریں، چیزوں کو بیچ کے پیسے ایک جگہ جمع کر لیں۔ آپ یہ نہیں کریے گا کہ ابھی آپ نے چیزیں بیچی نہیں ہیں اور لگا کے سودا کر لیا اور معلوم چلا کہ جب آپ نے 10% کا پیمنٹ کر کے سودا کر لیا، اور معلوم چلا جب پیمنٹ پوری کرنی پڑی کا ٹائم آیا تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اور آپ کا جو ہے جو سودا فورفیٹ ہو گیا، واپس ہو گیا، اور معلوم چلا آپ کے وہ 10% جو ہے وہ غائب ہو گئی، یا پیسے جو بھی آپ نے دیے تھے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ضبط ہو جائیں گے اور قانون کے تحت ضبط ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ یہ عقل مندی نہیں کریے گا، یعنی یہ بیوقوفی جیسے کہنا چاہیے، عقل مندی تو میں نے تنزن کہا ہے کہ آپ جو ہے معلوم چلا کہ وہ مکان جو ہے نا وہ پہلے پیسے جمع نہیں ہوئے اور آپ نے، ہاں آپ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ بھئی یہ ہو جائے گا تو اس طرح وہ کر لیں گے، لیکن ٹائم پھر آپ اس لحاظ سے لیں جس سے کہ پراپرٹی۔ ایک اور غلطی لوگ جو کرتے ہیں وہ پراپرٹی خریدتے میں اور وہ کرتے میں، کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، ان کو اپنے ایک پراپرٹی بیچنی جس کی قیمت جو ہے نا وہ
4 کروڑ ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے بھی لینی ہے، اس کی قیمت 4.5 کروڑ ہے، وہ اچھی چیز ان کو ملے گی. چلیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں 4 کروڑ بیچ کے 4.5 کروڑ کچھ پیسے پڑے ہوئے لیں گے. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اب وہ پہلے وہ 4 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے نا وہ پہلے وہ بیچیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے کسی کو جو مطلب آپ نے سودا کر لیا اور مان لو ابھی پراپرٹی بکی نہیں اور آپ وہ چلے گئے. اس کا طریقہ آپ یہ کریں، میں آپ کو مثال کے طور پہ، آپ نے 4 کروڑ کی پراپرٹی آپ نے کوئی پسند کر لی، آپ نے 5 کروڑ کی پراپرٹی، ادھر آپ نے مکان جو ہے نا آپ نے بیچا نہیں، معلوم چلا پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ ایڈوانس دے دیا اور پھر آپ کا مکان نہیں بکا. اب نہیں بکا تو آپ نے اونے پونے اس کو سستا بیچ کے 40-50 لاکھ کا نقصان کر دیا. میں لوگوں سے ایڈوائس یہ کرتا ہوں اس کی جگہ یہ کام کریں کہ پہلے آپ 4 کروڑ کی پراپرٹی بیچ دیں، پھر آپ کرائے پہ لے لیں، کہیں اور لے لیں. دیکھیں کرائے مثال کے طور پہ آپ کو پراپرٹی ڈھونڈنے میں 6 ماہ 8 ماہ لگ جائیں گے، بھائی 10 ماہ لگ جائیں گے. 10 ماہ کے لحاظ سے اگر وہ 30,000 روپے بھی 40,000 کا بھی وہ کرائے پہ جگہ لے لیتا ہے تو 4 لاکھ روپے کا مشکل سے 10 ماہ میں دینے پڑیں گے. لیکن وہ جو 4 لاکھ کی جگہ 40-50 لاکھ یا 30 لاکھ کا وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی میں خریدنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے خریدنے بیچنے میں اگر بڑی پراپرٹی ہو. اب اگر 4 لاکھ کی جگہ وہ اگر ڈیل سکون سے کر لے تو اس کو 10 لاکھ کا 12 لاکھ کا پروفٹ ہوگا اس پہ. جلد بازی میں وہ بیچنے میں بھی اور خریدنے میں بھی وہ نقصان ہو سکتا ہے، معلوم چلا وہ کرائے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کرائے پہ چلے جائے یا کوئی اور بندوبست کر لے، یا پھر یہ ہے کہ ڈیل ایسی کرے کہ آپ پہلے کوئی ڈیل بنائیں اپنے بیچنے کے لیے، اور بیچنے کے بعد جو آپ ٹائم لے اس کے لحاظ سے پھر آگے پراپرٹی، لیکن اس کا ٹائم سفیشینٹ ہونا چاہیے. جو آگے پراپرٹی لینی ہے 3 مہینے کا آپ نے سودا کسی سے کیا، آپ وہاں 6 مہینے کا کم سے کم سودا کریں، دین یو کین سیو، یو آر سیف. ادروائز یہ پرابلم ہے. خیر آج کی ویڈیو میں میرا مقصد یہ تھا کہ اسٹریٹجیکل آپ اس طریقے سے آپ اپنی پراپرٹی بنا دیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس میں ضروری نہیں کہ پراپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر کے رکھیں، اپنے ڈیوائڈ کریں. آپ کسی اور چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی چیز لے کے آپ اس کو کوئی گاڑی آپ لے کے 1-2 لاکھ کے کرائے پہ ڈال سکتے ہیں. آپ اور بھی کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ کل بیچ کے اپنی پراپرٹی لے سکیں. یہ تھی وہ اسٹریٹجی جو پہ آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو. امید ہے کہ آپ میرے چینلز کو دیکھتے ہوں گے اور اس کو سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ آپ اس کی معلومات کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.